صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ایک خصوصیت ان میں اطاعت امیر ہے، جواب نہیں ہے اس کا۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے جب ہم پڑھتے تھے وہاں پر ہمارے اساتذہ حضرت مولانا رفیق احمد صاحب، مولانا عقیل الرحمان صاحب وغیرہ جو ہمارے جلال آباد کے اساتذہ ہیں، اپنے پڑھنے کے زمانے کی بات میں بول رہا ہوں آپ سے، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ تبلیغ والوں کی کیا خصوصیت ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تبلیغ والوں کی خصوصیت اطاعت امیر ہے، اپنے امیر کی ماننا۔ اس چیز نے ان کو ساری دنیا میں چلا دیا، اور اس چیز نے ان کے کام کا اثر ساری دنیا میں ڈلوا دیا، یعنی اللہ نے ڈالا، سبب یہ بنا۔ اطاعت امیر ہے ان میں۔ نمبر 2، مرکز سے والہانہ وابستگی، مرکز نظام الدین سے ان کی والہانہ عقیدت، والہانہ وابستگی، مقبولیت اس کی۔ کوئی کام دین کے کاموں میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس میں عالمی اعتبار سے کوئی ایک مرکز ہو۔ عبادت کا مرکز تو ہے بیت اللہ، سمجھ آ رہا نا، لیکن تعلیم اور تربیت اور دعوت کے مراکز میں سے عالمی مرکز آپ کسی کو نہیں بول سکتے کہ سب جگہ پر اس کی برانچز ہوں، سب جگہ پر اس کے کارندے ہوں، سب جگہ اسی ترتیب سے کام ہوتا ہو، سب جگہ سے وہی بات چلتی ہو، سب جگہ سے وہیں سے حکم نافذ ہوتا ہو، سب جگہ کے لوگ اس کو ہی سب سے بڑا امیر مانتے ہوں۔ یہ نہ کسی ادارے کو یہ بات حاصل ہے، نہ کسی شیخ اور مرشد کو یہ بات حاصل ہے، نہ کسی عالم کو یہ بات، کسی کو یہ بات حاصل نہیں تھی۔ ان کے عالمی مرکز نے ان کو ایک عالمی اعتبار سے اور بحیثیت پورے ورلڈ کے ان کو جوڑ دیا ہے، اور ہر ملک میں اس کا اثر ہے، ہر جگہ پر اس کا اثر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے، اس کے فضلہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن وہ نوعیت الگ ہے بالکل۔ دارالعلوم دیوبند کی برانچز نہیں ہے بنی ہوئی، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک سمجھ میں آنے کے واسطے ایک مثال میں نے دی ہے، تفصیل میں جانا ہے مجھے نہیں ہے، اس کی بات الگ ہے بالکل، اس کا کام الگ ہے، اس کا نہج الگ ہے، اس کا اسلوب الگ ہے، اس میں ایک ہی بات چلتی ہے، اس میں ترتیب ایک ہی ہے، طریقہ کار ایک ہی ہے۔ جو کتاب وہاں سے کہی جائے گی وہی کتاب پڑھی جائے گی، جو بات وہاں سے نکلے گی، جو لینگویج میں نکلے گی وہی لینگویج میں بولیں گے۔ وہاں اگر محترم بزرگوں دوستوں ہے تو آپ تھائی لینڈ میں جا کے بھی محترم بزرگوں دوستوں ہی سنیں گے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ایک ہی لینگویج، ایک ہی اسلوب، ایک ہی لینگویج، اگر بدلی بھی ہے، زبان بدلی بھی ہے، اسلوب ایک ہی ہے، اور وہ 6 نمبر کا مذاکرہ، اور سیاست میں نہیں جانا، مسائل میں نہیں جانا۔ سیاست میں نہیں جانے سے کام کو باؤنڈری ختم ہو گئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے بڑے سیاس آدمی تھے وہ، اتنے بڑے سیاستدان اس پوری صدی میں نہیں پیدا ہوا کوئی۔ 2 ہی کاموں نے ان کے کام کے ساتھ اتنی وسعت کا معاملہ کیا، میں بتا نہیں سکتا۔ ایک پالیسی ان کی کہ سیاسی معاملات میں مت جاؤ، بارڈر ختم ہو گئے۔ جب سیاست میں دخل نہیں دینا ہے تو ایک ملک کو دوسرے ملک سے کوئی بارڈر ہی نہیں رہا، سارے مسئلے تو سیاست میں آ کے آتے بارڈر کے، ساری دنیا کے بارڈر ختم، تو پوری دنیا میں کام جانا آنا آسان ہو گیا۔ جماعتوں کی نقل و حرکت، بڑے چھوٹے، امیر غریب، سرکاری غیر سرکاری، کوئی بھی جاؤ جماعت میں جاؤ، کوئی پابندی نہیں تھی، بارڈر ختم ہو گیا۔ مسائل میں مت جاؤ، امت کا جو چھوٹا چھوٹا ٹکڑا ہوا کرتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ یہ علماء سے پوچھو، ایک تو یہ وجہ سے کہ اس میں تفصیلات ہوتی ہیں، عوام کو اس کا حق نہیں ہوتا، وہ جانتے نہیں، اور دوسرا فائدہ امت کو امت بنانے کا جو تھا کہ اجتماعیت ان میں آئے عالمی اعتبار سے، اور عالمی اعتبار سے پھر قیادت ابھرے۔ بہت دور کی سوچ۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنا کہ دشمن نے بھی جال پھینکا ہے اور ہم نے بھی جال پھینکا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دشمن نے جال پھینکا ہے، ہم نے بھی جال پھینکا ہے۔ کیا حکمت عملی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا تدبر ہے اس میں، اجتماعیت۔ تو پورے عالم کی اس اجتماعیت کا گہوارہ جو ہے نا، مرکزی طور پر 2 چیزیں تھیں کام میں۔
ایک مرکز نظام الدین اور دوسرا امیر کی اطاعت. اس پر مستقل کام ہوا کہ امیر کی اطاعت سے لوگوں کو کیسے ہٹایا جائے. اس پر مستقل کام ہوا کہ نظام الدین سے ذہن کو کیسے ہٹایا جائے. تبلیغ والا ہو اور نظام الدین کے خلاف بات کچھ بولے یا سن سکے اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جان دے دیتا تھا انہیں لیکن یہ بات نہیں سوچ سکتا تھا. تبلیغ والا اور امیر کے خلاف اس کے کچھ بول دیں کہ چھوٹے امیر کو نہیں سنتا تھا, انہیں بڑے امیر کو تو گردن ہی مار دیتا تھا. برداشت نہیں تھی. تو ایک بہت بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ میں اس کی برداشت لائی گئی, سننے کے قابل بنایا گیا ان باتوں کو, پھر متاثر ہونے کے قابل بنایا گیا. بس یہ ہے میرے دوستو وہ پیچھے کی اس کا بیک گراؤنڈ. اب جس کو جتنا معلوم ہے اس میں اتنا وہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو. خالص دشمن کی چال ہے یہ جو اس وقت جماعت میں چل رہی ہے. دشمن کی بھی مسلمانوں میں کا دشمن نہیں ہے, مسلمانوں کو تو یوز کیا گیا. آپ بولیں گے اتنے بڑے بڑوں کو بھی یوز کر لیتے کیا؟ جی ہاں, آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. ان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ ان کو کیسے استعمال کر لیا گیا. تھوڑی سی میں اس کی تفصیل بھی سنائی دیتا ہوں آپ کو تاکہ اندازہ ہو سکے اور ہم اپنے بڑوں کے بارے میں بدگمان بھی نہ ہوں, کیونکہ اس میں جو بڑے بڑے لوگ بھی ہیں, بعض قابل احترام لوگ ہیں, ان کا تقدس اپنی جگہ پر ہے, ان کا لحاظ اپنی جگہ پر ہے, ان کا ادب اپنی جگہ پر ہے, بے ادبی بھی کرنا نہیں ہے. لیکن بات کو تو سمجھنا ہے کہ ہے کیا قصہ.